السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، رواه البخاري. حدیث نمبر 2587۔
معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، موضوع ہے اسلام میں بیٹیوں کا مقام۔ اولاد چاہے بچے کی شکل میں ہو یا بچیوں کی شکل میں، اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے عطا کردہ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور یہ اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دلی اور قلبی سرور اور زندگی کو خوشگوار رکھنے کے باعث ہیں۔ اگر یہاں کسی کے یہاں اولاد نہ ہو، بچی یا بچے کی نعمت سے محروم ہو، تو ان کے یہاں ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جس گھر میں بچے اور بچیاں نہ ہو، وہ گھر ویران سا لگنے لگتا ہے، اور اس نعمت کا احساس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس سے پوچھیے جو اس نعمت سے محروم ہے، آپ کو اس نعمت کا احساس ہوگا۔ جن کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، وہ بالکل بانجھ ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، آپ کو آپ کی بیٹی کی قیمت معلوم ہوگی، آپ کو آپ کے بیٹے کا احساس ہوگا کہ یہ بیٹا اور بیٹی کیا ہوتا ہے۔ اگر اولاد ہماری نیک ہو جائے تو یہ اولاد، نیک اور صالح اولاد، والدین کے حق میں سعادت دارین کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہماری اولاد بگڑ جائے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، بروز قیامت اللہ رب العالمین والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الامام الراعی ومسئول عن رعیتہ، ایک امام، ایک حاکم، ایک وقت کا سربراہ، ایک جماعت کا امیر، ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا۔ تمہیں جو عہدہ دیا تھا، جو منصب دیا گیا تھا، اس منصب کا استعمال کس طرح کیا؟ 10 آدمی کا آپ کو جو ذمہ دار بنایا گیا تھا، یا ایک سوسائٹی کا جو ذمہ دار بنایا گیا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں نبھایا؟ ذمہ داری کا احساس تھا یا نہیں تھا؟ ذمہ داری کو کس طرح سے تم نے نبھائی؟ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امام سے سوال کرتا ہے۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ایک آدمی سے سوال ہوگا ان کے گھر والوں کے بارے میں، ان کے بچوں سے متعلق، ان کی بیوی سے متعلق، بچیوں سے متعلق، گھر والوں سے متعلق، اس ذمہ دار شخص سے جو گھر کا ذمہ دار ہے، ان سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ والمرأة راعية في بيت زوجها، ایک خاتون سے سوال کیا جائے گا ان کے شوہر کے متعلق کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کی یا نہیں کی، اس کی عزت کی حفاظت کی یا نہیں کی۔ ایک خاتون سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی والدین کی زندگی گزار رہا ہے، یعنی وہ باپ بن چکا ہے یا کسی بچے کی ماں بن چکی ہے، اسے اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے
ان کی اولاد کے تئیں ان کا جو فرض بنتا ہے، جو ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اس فرض کو نبھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لا يرفع للرجل الدرجہ، بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کے درجہ کو بڑھا دے گا۔ فیقول ان لهذه، وہ اللہ سے سوال کرے گا یا اللہ اتنا بڑا درجہ مجھے کیسے مل گیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا بدعاء ولدک لک، تیری نیک اولاد کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ تجھے یہ درجہ ملا ہے۔ تم اپنے پیچھے نیک اولاد پڑھ کر کے آئے تھے، تم تو دنیا سے چلے آئے تھے، مگر تم نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا تھا۔ تمہاری اولاد نے، تمہارے بچوں نے، تمہاری بچیوں نے تمہارے حق میں دعائیں خیر کی تھی، جس کا ثمرہ آج تجھے مل رہا ہے کہ تیرا درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ تمہاری نیک اولاد کی نیک دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان، اذا مات الرجل انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی کی وفات ہو جاتی ہے، جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا کہ جن کا اسے ثواب ملے، اجر ملے، ایسا عمل وہ نہیں کر سکتا۔ مگر 3 اعمال ایسے جو مر جانے کے بعد بھی اس مرے ہوئے انسان کو اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ ولد صالح يدعو له، ایک نیک اولاد جنہوں نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا، اسلامی سانچے میں ڈھالا تھا، قرآن کی تعلیم دیا تھا، احادیث کی تعلیم دیا تھا، شریعت اسلامیہ کا پابند بنایا تھا، وہ نیک اولاد جب دعا کرے گی ماں کے حق میں، باپ کے حق میں، ماں اور باپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ہم اور آپ اس دنیا میں جو صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، فی سبیل اللہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہمارا باقی رہے گا، مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے، مگر آپ کوئی تحریر لکھ کر کے چلے گئے، کسی کو کتاب دے کر کے چلے گئے، کسی کو قرآن دے کر کے چلے گئے، قرآن کی تعلیم دے کر کے چلے گئے، آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی بات ابھی زندہ ہے، آپ کی باتوں پہ لوگ عمل کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دی، سنت رسول کی دعوت دی، اس علم کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ تو نیک اولاد اگر کسی کی ہو جائے، نیک اولاد اگر کسی کی بن جائے تو یہ سعادت دارین کا باعث ہو جاتی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ ہم میں سے جو بے اولاد، یا اللہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز۔ جو صاحب اولاد ہیں اسے اپنی ذمہ داری کی فکر ہونی چاہیے، اور اولاد آپ کے پاس جو بھی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، یہ رب کی تقسیم ہے، اور رب کی کوئی اندھی تقسیم نہیں ہے، بلکہ اس ذات کی تقسیم ہے جو علیم ہے، جو قدیر ہے، جو بصیر ہے، جو حکیم ہے، مستقبل کا علم رکھنے والا ہے، حکمت کو جاننے والا ہے، اس ذات کی یہ تقسیم ہے۔ تو پھر ہم کیوں بیٹیوں کی پیدائش میں غم کا اظہار کرتے ہیں؟ ہمارے چہرے سیاہ کیوں پڑ جاتے ہیں؟ لوگوں کا چہرہ دکھاتے کیوں نہیں ہے جب بیٹی کی خوشخبری آتی ہے؟ تو اس وجہ سے رب کی یہ تقسیم ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، شکر کیجیے، اور اس شخص کو دیکھیے جس کے پاس بیٹی بھی نہیں ہے، آپ کو بیٹی کی قیمت معلوم ہوگی۔ آج معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بیٹی کی پیدائش میں وہ دنوں رات غمگین رہتے ہیں، نفرت انگیزی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ میں ایک حقیقی بات بیان کرتا ہوں اور سچا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ 22 دسمبر کو اللہ کی وجہ سے میری بیٹی ہوئی دھنباد ہاسپٹل میں، 23 یا 24 کو وہی ایک دوسری بیٹی پیدا ہوئی۔ میں
ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آدمی ہے یا کیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش سے اس طرح پریشان ہے۔ یہ میں اپنے کانوں سنا واقعہ بیان کر رہا ہوں منبر رسول پہ بیٹھ کر، اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہر ایک نہیں، الحمدللہ کچھ لوگ بیٹی کی چاہت بھی رکھتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش میں خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی غم نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات جن کے پاس بیٹیاں ہیں۔ یہ بیٹیاں رحمت کے دروازے ہیں، یہ بیٹیاں جنت کی راہوں کو آسان کرنے والی ہیں، یہ بیٹیاں جہنم کے دروازے کو بند کرنے والی ہیں۔ یہ بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو اسی ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھا گیا ہے۔ یہ بیٹی ہے جن کو کئی ایک مقام پر الگ الگ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو بیٹی کی پیدائش میں نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا بٹوارا ہے، کسی کو بیٹی تو کسی کو بیٹے، تو کسی کو بانج تو کسی کو بیٹا بیٹے ملا کر ادا کرتا ہے۔ ہمیں رب کی اس تقسیم میں راضی ہونی چاہیے۔ کسی کی یہاں 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہے تو امید لگاتے ہیں اگر اس بار بیٹا نہیں ہوا تو بچہ آنے کا راستہ ہی بند کر دیا جائے گا۔ اب نہیں چاہیے، بیٹیاں ہی ہو رہی ہے۔ بہت سارے صاحب تو آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے بہو کو تانا دیتی ہے، کس گھر سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، ہمیشہ بچی پیدا کرتی ہے، حالانکہ اسے اس بات کا یقین نہیں کہ بچہ دینے والا، بچی پیدا کرنے والا، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ پڑوسی والے تانا دینے لگتے ہیں، محلے والے تانا دینے لگتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں بچی کی پیدائش میں، تو اس طرح کی سوچ اور فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس تقسیم میں ہمیں راضی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ الشورى میں، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی ہی عطا کرتا ہے، صرف بیٹا ہی عطا کر رہا ہے، اور جسے چاہ رہا ہے بیٹیاں ہی عطا کر رہا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ملا کر دیتا ہے، بچہ بھی ہے تو بچی بھی ہے، 2 بیٹا ہے تو 2 بیٹی بھی ہے، 3 بیٹے ہیں تو 3 بیٹیاں بھی ہیں، اللہ ملا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے، نہ بیٹی کی نعمت ملتی نہ بیٹے کی نعمت ملتی ہے، اسے دونوں چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، اور وہ ذات علیم ہے، قدیر ہے۔ بیٹی کیا اس میں بھی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے۔ بیٹا کیا کہ بیٹا عطا کیا، اس پر بھی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے۔ بیٹا بیٹی دونوں عطا کیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس میں حکمت کیا ہے، اور جسے باندھ رکھا اللہ تعالیٰ اس کی بھی حکمت کو جانتا ہے۔ انہ علیم قدیر، اسی لیے آخر میں کیا کہا، اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں صبر جمیل سے کام لینی چاہیے اور اس نعمت کا احساس کرنا چاہیے۔ بیٹی ہونے میں خوشی کا اظہار ہو، ناراضگی کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں سے سخت نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے، سخت نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے پہلے کس چیز کا ذکر کیا، بیٹا یا بیٹی؟ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا پیدا کر، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیٹی کا ذکر کیا ہے، بیٹے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ غور کیجیے، اللہ نے بیٹی کو ذکر پہلے کیوں کیا؟ ہمارے اور آپ کی نگاہ میں بیٹا معزز ہے، مکرم ہے، مقدم ہے، مگر رب کی نگاہ میں بیٹی مقدم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور بعد میں بیٹے کا ذکر کیا۔
تاکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بیٹی کی اہمیت معلوم ہو جو بیٹی سے نفرت کرتے ہیں، بیٹی سے دور بھاگتے ہیں، بیٹی کی پیدائش میں ان کے اوپر بجلی گرنے لگتی ہے، ان لوگوں کا احساس ہو کہ تمہاری نگاہ میں بیٹا مقدم ہے مگر رب کی نگاہ میں بیٹی مقدم ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کلام پاک میں پہلے بیٹی کا ذکر کیا، بعد میں بیٹے کا ذکر کیا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش کے وقت اس قدر نفرت کا اظہار کرتے تھے اور نفرت انگیزی کا طریقہ کار اتنا شدید تھا کہ وہ زندہ سربور کرنے میں بھی کتراتے نہیں تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس قدر نفرت کیا کرتے تھے اور اس میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ اس زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھے گا کس جرم میں، کس گناہ کی پاداش میں اس بچی کو قتل کیا گیا تھا، زندہ دفن کیا گیا تھا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3298، حضرت قیس بن عاصم التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے 8 بچیوں کو زندہ ضرور کیا تھا، 8 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ چونکہ علم نہیں تھا یہ بیٹی کیا، اسلام سے قبل کی یہ باتیں، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بچی کے عوض میں ایک گردن آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا انی صاحب الابل، میں تو اونٹ والا ہوں، یعنی میرے پاس غلام نہیں ہے، اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنہر عن کل واحدۃ بدنہ، ہر ایک بچی کے عوض میں ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں سے اس قدر نفرت کیا کرتے تھے کہ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بیٹی سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یہ انسانی فطرت ہے کہ لوگوں کی تمنا ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا کوئی سہارا بنے، یہ تمنا خواہش تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر تمنا کے برعکس بیٹی پیدا ہو جائے، یعنی آپ نے بیٹا کا تمنا کیا تھا، بیٹی پیدا ہو گئی اور آپ نفرت کر رہے ہیں، یہی چیز اسلام کو ناپسند ہے، یہی چیز اسلام کو ناپسند ہے۔ عمران کی بیوی نے نظر مانی جب وہ حمل سے تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے فی سبیل اللہ آزاد چھوڑنے کی نظر مانتی ہوں۔ جب بچہ پیدا کی تو وہ بچہ نہیں بچی تھی، کہنے لگی یا اللہ یہ تو بچی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا جنم دیا۔ کہنے لگی یہ تو بچی ہے، گویا ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بچہ ہو، تو انسان تمنا کر سکتا ہے، تمنا میں کوئی گرفت نہیں، لیکن پیدا ہونے کے بعد نفرت کا اظہار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکا کی طرح نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ عمران کی بیوی نے جو نظر مانی تھی، ان کے ذہن میں بیٹے کی جو تمنا تھی، کہا جو بیٹے کی تمنا کر رہی تھی وہ بیٹا اس لڑکی کی طرح نہیں ہے، تو رب کی تقسیم میں تم راضی ہو جاؤ، اللہ نے تجھے بچی پیدا کی ہے، اسی کی پرورش کرو، اسی کی حفاظت کرو۔ اور مریم کی کیا فضیلت آپ سب جانتے ہیں، تو یہ مقام ادا کیا، تو رب کی تقسیم میں ہمیں ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 58 تا 59 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو
بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہاری یہاں بیٹی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے اور پورا دن پوری رات غمگین رہا کرتے تھے، یتوارا من القوم، لوگوں سے بھی چھپ چھپ کر رہتے تھے، دوستوں سے ملتے بھی نہیں تھے، محلے میں اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے تھے، بستی والوں سے بھی دور رہا کرتے تھے کہ لوگ دیکھ لیں تمہاری یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اس قدر نفرت کا اظہار کرتے تھے، دوسروں سے بھی دور بھاگا کرتے تھے اگر بتا دیا جاتا کہ تمہاری یہاں بچی پیدا ہوئی ہے۔ اور کیا خیال آتا ان کے ذہنوں میں، اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا ذلت کے باوجود اس بچی کو ہم رکھیں یا زندہ دفن کر دیں؟ اس طرح کا خیال ابھرتے رہتا تھا ان کے ذہن و دماغ میں۔ اللہ نے کہا الا، خبردار، جو فیصلہ لے رہے ہو بڑا غلط فیصلہ ہے، بچی کو حقیر سمجھ رہے ہو، اس بیٹی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، اس کو ذلیل کر رہے ہو اور اسے زندہ دفن کرنے کی بھی تمنا کر رہے ہو، تمہارا یہ فیصلہ لینا بڑا غلط فیصلہ لینا ہے، خبردار ایسا قدم مت بڑھانا۔ تو یہ مشرکین تھے جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور بیٹی کی پیدائش میں نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے طریقے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت والی باتیں ہیں، اس جاہلیت والی باتوں کو اسلام میں نہ لائیے اور آپ اپنی بیٹی کی پیدائش میں خوشی کا اظہار کیجیے۔ اور تعجب والی بات تو یہ ہے کہ عرب میں بعض لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مگر وہ خود بیٹی سے نفرت کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بشارت دی جاتی اس چیز کی جو وہ اللہ کے لیے مثال بیان کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہاری یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرے بدل جایا کرتے تھے، حالت تبدیل ہو جایا کرتے تھے، پاؤں تلے زمین کھسکنے لگتی تھی۔ تو جو خود پسند کرتے ہو، جو خود پسند نہیں کرتے، وہ دوسروں کے لیے تم کیوں کرتے اس طرح کی باتیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ خود بیٹی سے نفرت کر رہے ہیں؟ تو یہ عالم تھا۔ اسلام میں بیٹی کا بڑا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، آئیے چند دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے سمجھتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3206، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تکرہوا البنات، بیٹیوں سے نفرت کا اظہار مت کرو، فإنہن المؤنسات، کیونکہ یہ جو بیٹیاں ہیں والدین سے بہت زیادہ محبت کرنے والیاں ہیں، یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ قیمتی چیزیں ہیں، والدین سے بہت زیادہ محبت کرنے والیاں ہیں، تم بیٹی سے نفرت کا اظہار مت کرو۔ اس حدیث میں غور کیجیے، اللہ کے رسول نے بیٹی سے نفرت سے روکا ہے کہ تم بیٹی سے نفرت مت کرو، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے مقام، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا۔ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو، یہ بیٹیاں ہیں جو تم کو بہت زیادہ چاہنے والی ہیں، یہ بہت قیمتی تحفے ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، ان سے نفرت کا اظہار مت کرو۔ پتہ ہی چلا جو آج بیٹیوں سے دور بھاگ رہے ہیں وہ بیٹی کے مقام سے نہ بلند ہیں، وہ بیٹی کے مقام سے نہ آگاہ نہیں ہے۔ جو بیٹی کے مقام کو سمجھے گا زندگی بھر وہ بیٹی کو چاہے گا، بیٹی سے نفرت کا اظہار نہیں کرے گا۔ تو ہمیں بیٹی کے مقام، ان کی شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ بیٹی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کیا پتا وہی بیٹی ایک دن آپ کا کام آ جائے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ معاشرے میں آپ نگاہ دوڑائیے
کتنے ایسی لڑکیاں ہیں یا پھر کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو اپنے والدین کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، والدین کی جیون میں خدمت کرتی ہیں، اور کتنے ایسے بیٹے ہیں جو والدین کو ستاتے ہیں، والدین کو پریشان کرتے ہیں، والدین کو تکلیف دیتے ہیں، اور ان کی تکلیف کو جب والدین برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، ایک کاش یہ بیٹا پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، 4 بیٹی کی جگہ ایک اور بیٹی ہو جاتی، 5 بیٹی ہو جاتی، یہی منظور تھا۔ اس قدر لوگ ستاتے ہیں، اس قدر لڑکے ستاتے ہیں۔ تو آپ جس چیز سے اس کو ناپسند کریں، اسی میں اللہ نے آپ کے لیے خیر رکھا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بہت ممکن ہے کہ جس چیز سے تم دور بھاگو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، بہت ممکن ہے کہ جس چیز کو تم چاہو وہی تمہارے لیے دشمن بن جائے، وہی تمہارے لیے شر کا پہلو ہو۔ اس وجہ سے ہمیں رب کی تقسیم میں ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی تقسیم میں اللہ کا بٹوارا ہے۔ اللہ نے جس کو بیٹی دی ہے وہ بھی راضی ہو، اللہ نے جس کو بیٹا دیا ہے وہ بھی خوش ہو، اور اللہ نے جس کو دونوں ملا کر دیا ہے سونے پر سہاگا، اس کو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ اور جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہیں، میں کہتا ہوں صرف وہ اس کو دیکھ لے جس کے یہاں بیٹی بھی نہیں ہے۔ جو آج بیٹی سے دور بھاگتے ہیں وہ ان کو دیکھ لے جس کی یہاں بیٹی بھی نہیں ہے، آپ کو بیٹی کا احساس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اللہ نے یہاں بنون کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی بیٹا کا ذکر کیا، بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، یہ مال، یہ بیٹے دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہے، دنیاوی زندگی کو خوشنما بنانے والے اشیاء ہیں، چیزیں ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقیات صالحات تیرے رب کے پاس اس مال اور بیٹے سے بھی بہتر ہے، ثواب اور امید کے اعتبار سے۔ آیت کریمہ میں لفظ آیا الباقیات الصالحات، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد نیک بیٹیاں ہیں۔ نیک بیٹیاں رب کے نزدیک تمہارے بیٹے اور مال سے بھی بہتر ہے، ثواب اور امید کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2669، من کان له ثلاث بنات فصبر علیہن، جس کے یہاں 3 بچیاں پیدا ہوں، فصبر علیہن، صبر جمیل سے کام لے، خوشی کا اظہار کرے، وَأَطْعَمَهُنَّ، اسے کھانا کھلائے، وَسَقَاهُنَّ، اسے پانی پلائے، وَكَسَاهُنَّ، اسے پہننے کے لیے کپڑے دے، اپنی استطاعت کے بقدر، كَانَ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بچیاں بروز قیامت اس والدین کے حق میں جہنم کے دروازے میں ایک آڑ بن جائے گی، یعنی اپنے والدین کو جہنم میں جانے سے روک سکتی ہے۔ جنہوں نے اپنے 3 بچیوں کی پرورش کی، ان کی کفالت کی، ان کا دیکھ ریکھ کیا، اچھی تربیت کی، صحیح تعلیم دی، دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، ایک مثالی اخلاق اور کردار والا بیٹا اور بیٹی بنایا، وہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی والدین کے حق میں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5995، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، ان کے پاس 2 بچیاں تھیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور انہوں نے میرے پاس
میں نے ایک کھجوری اس عورت کو دے دیا. اس عورت نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. دونوں بیٹی کو آدھا آدھا کھجور دے دیا اور کچھ کھایا نہیں. وہ خود نہیں کھائی. بیٹی کو کھلا دی, کچھ خود بھی نہیں کھائی, خود کھائی نہیں, دونوں بیٹیوں کو کھلا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سارا واقعہ بیان کرتی ہیں. ایسی ایسی بات ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یلین من هذه البنات شیئا, جو شخص بھی ان بیٹیوں سے کسی چیز پر آزمائش میں مبتلا کیا گیا, فاحسن الیہن, انہوں نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, بیٹیوں کی کفالت کی, ان کی پرورش کی, ان کے رہنے سہنے اوڑھنے بچھوڑنے کھانے پینے کا مکمل انتظام کیا, کان لہ سترا من النار, تو یہ بچیاں ان کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی. غور کیجیے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. بیٹوں کی تربیت, ان کی کفالت سے یہ اجر نہیں سنا رہے ہیں. بچی کی کفالت, ان کی تربیت, ان کی پرورش میں یہ اجر اور ثواب سنا رہے ہیں. سترم من النار, کن لہ سترم من النار, یہ بچیاں ان کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی, اپنے والدین کو جہنم میں جانے سے روک سکتی ہے. اگر آپ کے یہاں ایک بچی ہے, آپ ان کی بھی کفالت کر کے, صحیح تربیت کر کے, صحیح پرورش کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اگر ایک بچی ہے تو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کن لہ ثلاث بنات, جس کے یہاں 3 بچیاں ہوں اور انہوں نے اس کی اچھی پرورش کی, ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ کیا, وَيَأْكُلُهُنَّ, اچھی کفالت کی, وجبت علیہ الجنت البتہ, تو اس پر جنت واجب ہو گئی, تو اس پر جنت واجب ہو گئی. قیل یا رسول اللہ فإن كانت اثنتين, اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اگر 2 بچے ہو اور 2 بچے کی کوئی کفالت کر لے, کیا اس پر بھی جنت واجب ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وإن كانت اثنتين, اگر 2 بچے اس کی کفالت کوئی کر لیتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو گئی. صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا اگر نبی سے یہ بھی پوچھ لیا جاتا اگر ایک بچی ہو تو, اللہ کے رسول نے کہا واحدہ, اگر ایک بچی کسی کے پاس ہے ان کی اچھی تربیت کر لیتا ہے, اچھی پرورش کر لیتا ہے, اچھی شادی کر دیتا ہے, اچھے داماد ڈھونڈتا ہے, ہر طرح سے ان کی تربیت عمدہ ہو جاتی ہے, کہا ان کے اوپر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ ہے بیٹی جن کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم اور آپ بیٹی سے نفرت کرتے ہیں, بیٹی سے نفرت نہ کیجیے. یہ بیٹیاں ہیں جو آپ کو جنت میں لے جانے والی ہیں. یہ بیٹیاں ہیں جس سے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ بیٹیاں ہیں جس سے آپ کو جہنم کی آگ سے بھی آزادی دلائے گی انشاءاللہ. شرط یہ کہ ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کی اسلامی تربیت کریں. اولاد کے درمیان اللہ رب العالمین نے انصاف کا حکم دیا. شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کیا جائے, اولاد کے درمیان بے انصافی سے بچا جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2587. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے ایک ہدیہ دیا تحفے کی شکل میں. میری والدہ محترمہ عمرہ بنت رواحہ کہنے لگی میں آپ کی اس ہدیے سے راضی نہیں ہوں جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیا جائے. یعنی یہ بات نبی تک لے جائے, پہنچائی جائے, نبی سے پوچھا جائے آپ نے جو ایک بیٹے کو ہدیہ دیا کیا یہ صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ فیصلہ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سارے بچوں کو یہ ہدیہ دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاتقوا اللہ بین اولادکم, اللہ سے ڈرو
فاتقوا اللہ عیدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو. اور سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے 3 بار یہ کلمہ دہرایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں فرجع فرد عقیقتہ، وہ اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور ہدیہ واپس لے لیتا ہے، ہدیہ واپس لے لیتا ہے. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا كان جالسا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فجاء بني له، اتنے میں اس کا بیٹا ان کے پاس آ جاتا ہے. فأخذه فقبله وأجلسه في حجره، اسے اپنے پاس لاتا ہے اور اسے بوسہ دیتا ہے اور اپنے گود میں بٹھا لیتا ہے. ثم جاءت بنية له، اتنے میں اس کی بیٹی بھی آ جاتی ہے. فأخذها وأجلسها إلى جنبه، بیٹی کو بوسہ نہیں دیتا بلکہ اسے بازو میں بٹھا لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما عدلت بینہما، تم نے ان دونوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیا، تم نے ان دونوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیا. انصاف سے دور کرنے والا عمل کیا تھا؟ بچہ کو بوسہ لیا، بیٹی کو بوسہ نہیں دیا. کہا بچہ کو جس طرح سے تم نے بوسہ دیا اور اسے اپنے گود میں بٹھایا، بیٹی کو بھی بوسہ دینا چاہے اور اسے اپنے گود میں بٹھانا چاہیے. تو جو اسلام صرف بوسہ دینے میں غیر انصافی والی بات کر سکتا ہے، تو کیا تحفے ہدیے وغیرہ میں اگر زیادتی کی جائے تو وہ انصاف والی غیر انصاف والی بات نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. تو ہمیں اگر آپ اپنے بیٹی کو بیٹا کو بوسہ دے رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ کے پاس اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو بھی بوسہ دیا کیجیے. یہ انصاف ہے اولاد کے درمیان، اور یہ بیٹی کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تم نے اپنے اولاد کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیا ہے. تو ہمیں اپنی بیٹیوں کے مقام کو سمجھنا چاہیے اور ان سے نفرت کا اظہار ہرگز آپ نہ کریں. یہ بیٹیاں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے یا اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان میں زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بے اولاد، یا اللہ انہیں صاحب اولاد بنا. یا اللہ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے یا اللہ انہیں شفاء کاملہ اور شفاء عاجل